ہمارے ہاں خاندانی بیوی کے ساتھ سب سے برا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ جتنا برداشت کرنے والی ہو اس کو اتنا ہی تنگ کیا جاتا ہے۔ وہ جتنا خاموش رہنے والی ہو اس کو اتنا ہی چیخنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ وہ جتنا خوش رہنے والی ہو، مسکرانے والی ہو، اس کو اتنا ہی رلایا جاتا ہے، اتنا ہی ستایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو بہو کی وجہ سے نہیں ہیں، بیوی کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ صرف سسرال کی وجہ سے ہیں، شوہر کی ناانصافی کی وجہ سے ہیں، نندوں کی 2 نمبری کی وجہ سے ہیں، اور ساس کی زیادتیوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر کوئی مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر اچھے سے بسے تو بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی اس چیز کا پابند بنائے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کبھی ناانصافی نہ ہو، اور جب کسی بیوی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی تو وہ جو عورتیں ہیں نا ان کا اصل مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے مرد کے کیریکٹر کو سٹرونگ کرنا، اس کو سپورٹ کرنا، اس کو صحیح بات کی طرف مائل کرنا۔ یو ہیو ٹو بی ہز اسٹرینگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے واقعات ان کی زندگی میں ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کو سپورٹ کی ضرورت تھی، اس وقت ان کی وائف نے ان کو، ہماری مدر نے ان کو سپورٹ کیا ہے۔ یعنی اس بیچارے انسان کو، اس مرد کو بھی سپورٹ چاہیے۔ ہر طرف سے اس کے اوپر ایکسپیکٹیشنز آ رہی ہیں، کلیپس ہو جائے گا، اس کا 45 سال کی عمر میں اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اتنی سٹریس لے لے کے۔ آپ کو اس کی زندگی میں سکون لانا ہے، اور پھر دیکھیں کہ یہ آپ کی زندگی میں کیسے سکون لانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں کہ سنتا اور دیکھتا ہوں، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا۔ اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، عورت چھپا کر رکھنے کی شے ہے۔ المرأۃ کلھا عورۃ، عورت کہتے ہیں اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے۔ ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفھا شیطان، اب شیطان جو ہے اس کو طاق میں رکھتا ہے۔ واقرب ما تکون بروحۃ ربھا وہی فی قعر بیتھا، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں ہو۔ صحن میں ہوگی تو شاید ادھر ادھر کے کوٹھوں سے نظر پڑ جائے۔ اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل۔ یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں خاندانی بیوی کے ساتھ سب سے برا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ جتنا برداشت کرنے والی ہو اس کو اتنا ہی تنگ کیا جاتا ہے۔ وہ جتنا خاموش رہنے والی ہو اس کو اتنا ہی چیخنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ وہ جتنا خوش رہنے والی ہو، مسکرانے والی ہو، اس کو اتنا ہی رلایا جاتا ہے، اتنا ہی ستایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو بہو کی وجہ سے نہیں ہیں، بیوی کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ صرف سسرال کی وجہ سے ہیں، شوہر کی ناانصافی کی وجہ سے ہیں، نندوں کی 2 نمبری کی وجہ سے ہیں، اور ساس کی زیادتیوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر کوئی مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر اچھے سے بسے تو بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی اس چیز کا پابند بنائے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، آپ یہ سن لیں تو زندگی میں آپ کبھی بھی ایک کی خامی دوسرے کو نہیں بتائیں گے۔ حضور نے فرمایا جس نے میرے امتی کا ایسا عیب کسی دوسرے کو بتایا جو اس کے اندر نہیں، تو بتانے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہی عیب اس کے اندر پیدا نہیں ہو جاتا۔ یہ لوگ بڑی دلیری سے کہہ دیتے ہیں جی فلاں کی بیوی ایسے، فلاں کی بیٹی ایسے،
فلاں کی فلاں ایسے. لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو. سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی. اور اللہ اپنے سب بندوں